عبادت کس کی کریں اور طریقہ کس کا اختیار کریں۔ ابھی رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، رجب کے مہینے میں آپ دیکھو گے ایک نماز ایجاد کی گئی، اسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، صلاۃ رجب بھی کہتے ہیں، خاص رجب کی نماز جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی نماز، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا۔ رجب کے پہلے عشرے میں جو پہلی جمعرات آئے، اس جمعرات کو مغرب کے بعد وہ نماز 12 رکعتیں پڑھی جاتی اور 2 رکعت پڑھ کے پڑھی جاتی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس میں، اور وہ سورہ فاتحہ جو ہے 3 دفعہ پڑھیں گے، اور سورہ قدر پڑھیں گے وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں تسبیح پڑھیں گے وہ 60 دفعہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں گے، یعنی جسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ ویسے تو فرض نمازوں میں بالکل توفیق نہیں ہے، جو نماز سنت سے ثابت ہے اس میں تو وہ دعا پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اور جو بدعتی نماز ہے اس کے اندر وہ ذکر 60 مرتبہ کریں گے، پھر اگلے سجدے میں 60 مرتبہ کریں گے، اسی طرح 2 رکعتیں کر کے پھر جب 12 رکعتیں ہو جائیں گی پھر دعا بھی مانگیں گے۔ یہ رجب کے مہینے میں پڑھی جانے والی نماز۔ یہ جو اس طرح بدعات آپ پیدا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے آپ ثواب نہیں کماتے، ثواب نہیں کماتے۔ ثواب جب ہی ملتا ہے جب آپ کا وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طریقے کے بالکل مطابق۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اے دنیا والو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی مخالفت کرنے سے اللہ سے ڈر جاؤ۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں گر جائیں، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں اگر وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف کام کریں۔ بظاہر چھوٹی معمولی باتیں ہوتی ہیں، معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پر ایک بندے کو دیکھا، اپنا کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھا۔ ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، شیطان اپنے بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، مومن تو دائیں سے کھاتا اور دائیں سے پیتا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ لوگ سارے بیٹھے، اس نے شرم محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اس نے جھٹ سے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مجبوراً کھا رہا ہوں، میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے، لیکن نبی کے آگے جھوٹ بولنا اور نبی کی سنت کی مخالفت کرنا یہ معمولی جرم نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے اس بندے کو کبھی دائیں ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اسی دن سے اس کے دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اور آج صحابہ کرام کو دیکھیے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ہماری دعوت، ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے ہمارے فلاں عالم کی بات مانو،
کبھی نہیں کہتے ہمارے فلاں عالم کی بات مانو، ہم کہتے ہیں کسی کی نہ مانو، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مانو، اس لیے کہ نجات اسی میں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کی بات مانیں۔ اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو جنت میں جانا صرف یہ نہیں کہ آسان نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے اتنی پابندی لگا دی کہ آپ نے